رات کے سناٹے میں شہر کے پرانے محلے کی ٹوٹی پھوٹی گلیوں سے ایک پراسرار آواز ابھرتی تھی۔ کوئی اسے ہوا کی سرگوشی کہتا، کوئی کسی مظلوم کی آہ۔ مگر اس رات ثاقب نے فیصلہ کر لیا کہ اس بھید کو ضرور کھولے گا۔ دل دھڑک رہا تھا، قدم کانپ رہے تھے، مگر ارادہ مضبوط تھا۔ اندھیری گلی میں داخل ہوتے ہی اچانک اس کی آنکھوں نے ایک منظر دیکھا۔ ایک اجنبی شخص کسی بوڑھی عورت کا سامان نوچ رہا تھا۔ عورت کے ہونٹوں پر چیخ بھی نہ الفابیر، وہ بس زمین پر ایسے گری جیسے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، مگر اس نے ہمت کر کے للکارا، چور، کون ہو تم؟ چور اندھیروں میں گم ہو گیا اور عورت بے ہوش ہو کر زمین پر پڑی۔ ثاقب آگے بڑھا تو پہچان کر حیران رہ گیا، یہ تو زارا کی ماں تھی، وہی زارا جو شہر کے سب سے دولت مند گھرانے کی بیٹی تھی۔ ثاقب تذبذب میں ڈوب گیا، میں غریب ہوں، ان کا نوکر بھی نہیں۔ اگر انہیں گھر چھوڑ آیا تو الزام مجھ پر ہی آ جائے گا، مگر اگر چھوڑ گیا تو انسانیت مر جائے گی۔ خوف کے باوجود اس نے بزرگ کو اپنے کندھوں پر الفاٹ الف اور ان کے شاندار بنگلے تک لے آیا۔ دروازے پر دستک دی تو زارا نمودار ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی غصے سے لپک کر بولی، کیا ہے؟ ثاقب نے حقیقت بیان کی، مگر کسی نے اس کی بات پر یقین نہ کیا۔ گھر کے نوکر بھی یک زبان ہو گئے، بی بی جی، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اصل قصوروار یہی ہے۔ اسی لمحے بزرگ عورت نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ کپکپاتے لبوں سے الفاظ نکلے، نہیں، یہ نوجوان میرا محسن ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو آج میں زندہ نہ رہتی۔ محفل پر سنوٹا چھا گیا۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے پہلی بار ثاقب کو غریب نہیں بلکہ انسانیت کا سچا ترجمان جانا۔ بزرگ نے ثاقب کا ہاتھ، بیٹا، انسان کی اصل پہچان پیسہ اور رتبہ نہیں بلکہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ خوف کے باوجود سچ اور انصاف کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ محلوی کے لوگ جو ثاقب پر شک کر رہے تھے اب اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور اس دن کے بعد اس اندھیری گلی میں کبھی کوئی عجیب آواز سنائی نہیں دی، شاید اس لیے کہ ظلم کی جگہ انصاف نے لے لی تھی۔